حق بات پہ کوڑے اور زندہ باطل کے شکنجے. کس قدر فرعونیت ہے کہ ایک نہتے لوگوں کو اس طرح سے ظلم کا شکار کیا گیا. میں بات کر رہا ہوں اقرار الحسن اور ان کی ٹیم پہ. قطع نظر اس بات سے کہ ان کی کیا غلطیاں تھیں اور وہ کیسا کام کر رہے ہیں، یقیناً انہوں نے ہمیشہ سے پاکستان کے اور ہماری اوپر بہت بڑے احسانات کیے ہیں کہ ایسے معاملات کو سامنے لائے ہیں جو ناقابل برداشت اور ناقابل بیان تھے. جس طرح ان کا یہ سوشل ورک تھا اور ہر فورم پہ انہوں نے ہمیشہ سے بڑے مشکل گھٹن راستوں کو عبور کرتے ہوئے ملک و ملت کی خدمت کی، تو ان کو اس کا صلہ آج اس طرح سے دیا گیا جو نہایتی پریشان کن اور قابل مذمت ہے. اگر بات کریں تو ایسا ادارہ اور ایسے ادارے کے افسران جو اس میں ملوث ہیں کہ جو آپ نے سنا ہے کہ آئی بی کے افسران، 19ویں گریڈ کے افسران جنہوں نے اقرار الحسن اور ان کی ٹیم کو کمرے کے اندر بند کیا، پھر ان کے جتنے بھی کیمراز تھے، جو ڈیوائسز تھیں وہ ساری چھینی، پھر ان کو برہنہ کیا. اور کس قدر فرعونیت ہے، اور ان افسران کو اپنے ان عہدوں سے اتنی طاقت کہاں سے ملی کہ وہ ان کے جو نازک اعضاء ہیں ان کو انہوں نے وہاں تک ان کو کرنٹ لگاتے رہیں اور اس طرح کا تشدد کا نشانہ بناتے رہیں. آخر یہ ساری چیزیں کہاں سے جنم لیتی ہیں اور یہ ایسا کیوں ہوا؟ اس پہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ کوئی ایک واقعہ جو ہے یہ آپ نے دیکھ لیا. میڈیا پرسنز تھے اور ایسے لوگ تھے جو میڈیا سے وابستہ ہیں، جن کی فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے. تو ایسے ہزاروں واقعات روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ ایک عام پرسن کو جب چاہیں جس طرح چاہیں یہ لوگ لوٹتے ہیں، جس طرح چاہیں دبا لیتے ہیں. اگر ان اداروں کی بات کریں تو سب سے زیادہ کرپشن انہی اداروں کے اندر موجود ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا اپنی سیلریز سے تو بالکل ہی پیٹ نہیں بھرتا. ان کا محض کام یہ ہے کہ یہ بادشاہی زندگی گزاریں اور اپنے منمانی کریں اور اپنے عہدوں کو غلط استعمال کریں. کسی بھی لحاظ سے اگر وہ لوگ غلط بھی تھے تو اس انٹیلیجنس ادارے کا کام ہرگز یہ نہیں تھا کہ وہ ان کو سزا دیتے. یقیناً ہمارے ملک کے اندر ہر سطح کی عدالتیں موجود ہیں، ایک جوڈیشلی کا نظام موجود ہے، جیسا لولا لنگڑا سے ہی لیکن جوڈیشلی کا نظام موجود ہے، ادارے موجود ہیں. ان سارے کے سارے اداروں کو یہ کام سر انجام دینے ہوتے ہیں. کوئی اپنی عدالت نہیں لگا سکتا، چاہے وہ پرائیویٹ ہو یا گورنمنٹ سیکٹر کا کوئی آفیسر ہو. ایک طرف تو یہ ہے، اور دوسری طرف یہ ویڈیو دیکھیے گا، اس کے بعد بات کرتے ہیں. ہوتا ہے تو اس کا ایف آئی آر ہوتی ہے، کوئی ریکارڈ ہوتا ہے، الحمدللہ بالکل نیٹ اینڈ کلین ریکارڈ ہے اس کا. سو یوں جائیں باڑ میں، چلو بھر پانی میں ڈوب پڑو. بلال کا کرنٹ سٹیٹس یہ ہے کہ وہ اپنا بزنس رن کر رہے ہیں، وہ اپنی زندگی بہت اچھے سے انجوائے کر رہے ہیں. کیا آپ کی شادی سے پہلے اگر بلال پولیس میں تھے یا کوئی کرائمز میں ملوث تھے تو شاید آپ کو نالج نہ ہوا؟ پہلے کرتے نا، اب کیوں بول رہے ہیں؟ پہلے کدھر تھے؟ پہلے تو مطلب بلال کا کوئی وہی نہیں تھا. میرے ساتھ بلال جڑ گئے تو ان کو مطلب میرے بلال کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، بلکہ ٹارگٹ کر بھی نہیں کر سکتے. بلال سے بات کروا سکتی ہے ہماری؟ بلال اس وقت اپنے دوستوں کے ساتھ ہوں گے، آف کورس میں بات کرا سکتی ہوں. اور کیا کہتے ہیں، اوکے. اب یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ محترمہ حریم شاہ صاحبہ ایف ایچ یو کو دھمکیاں دے رہی ہیں اور تمام ہمارے انٹیلیجنس اداروں کو دھمکیاں دے رہی ہیں، پولیس کو دھمکیاں دے رہی ہیں اور ان کو چیلنج کر رہی ہیں. آخر یہ خاتون ہیں کون کہ جو اتنی پاور رکھتی ہیں کہ ان سارے اداروں کی بات کریں؟ یقیناً آپ یہ سمجھ چکے ہوں گے کہ اتنی پاور کہاں سے ملتی ہے. یہ وہ سارے لوگ ہیں، یہ وہ سارے افسران ہیں جو انہی خواتین کے آگے ننگے ہیں اور یہ خواتین آج ان کو بلیک میل کر رہی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم کو جاگ جانا چاہیے اور
ایسے لوگوں کو کا منہ توڑ جواب دینا چاہیے جو ہمارے ماتھے کے اوپر سیاہ داغ ہیں۔ آخرکار ایسا کہاں سے ہوتا ہے کہ ہمارے پارلیمنٹیرینس کی طرف اگر توجہ دیں تو وہ سارے کے سارے بلیک میل ہو رہے ہوتے ہیں، ان کی شلواریں اتاری جا رہی ہوتی ہیں، ان کے اوپر کیچڑ اچھالے جا رہے ہوتے ہیں۔ اور افسران کی بات کریں تو تمام کے تمام اداروں کے افسران ان لونڈیوں کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہے ہوتے ہیں۔ آخر یہ کب تک چلے گا اور یہ کیوں ہوتا رہے گا؟ اور ہم کیا غریب پرسن جو ہیں، عام عوام جو ہیں، وہی ان کے لیے کوٹھڑیاں ہیں، ان کے لیے تھانے کچہریاں ہیں، انہی کے لیے عدالتیں ہیں؟ کیا ایسے لوگوں کے لیے کوئی قانون موجود نہیں ہے؟ تو یہ اس کے لیے ہم سب نے مل کے ڈیولپمنٹس کرنی ہیں اور ایک شعور اجاگر کرنا ہے، اور اس شعور کے لیے ان ڈیولپمنٹس کے لیے آپ اپنی ذات سے شروع کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ تبدیلی رونما ہوگی۔ سب سے پہلے آگاہی لیں کہ آپ کے رائٹس کیا ہیں اور آپ کو کیسے جینا ہے۔ اس کے لیے آپ کو قدم اٹھانے ہوں گے، اپنی شعور لینا ہوگا، اور ریسرچ کریں کہ آپ کے رائٹس کیا ہیں معاشرتی زندگی کے اندر، اور کہاں کہاں آپ کو کس طرح سے یہ لوگ ٹارچر کرتے ہیں۔ بالکل ان کے جھونسے میں مت آئیں، جہاں چاہتے ہیں دبانے کی کوشش کر لیتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے آفیسرز ہیں جو ایماندار ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بہت زیادہ بہترین طریقے سے کام کرنا چاہتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں جہاں تک ان کا بس چلتا ہے۔ تو وہ ان ساری چیزوں کا نوٹس لیں گے اور یقیناً وہ اس پہ ضرور ایکشن لیں گے۔ اور میں پھر ایک بار بھرپور مذمت کرتا ہوں ایسے واقعات کی، اور یہ صرف ان افسران کو معطل کر دینے سے اس کا معاملہ ختم نہیں ہوگا، ان کو عبرتناک سزا دے دینی چاہیے۔